بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کی تاریخ کا آج سیاہ ترین دن ہے۔ آج 22 کروڑ عوام ہار گئی ہے۔ عمران خان نہیں ہارا، آپ ہارے ہیں، ہم ہارے ہیں۔ آج 22 کروڑ پاکستانی ہارے ہیں اور چند 100 طاقتور لوگ جیت گئے ہیں۔ آج ملک کے غدار امریکہ اور بھارت کے اشاروں پر کام کرنے والے پارلیمان پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایاز صادق اسپیکر کی کرسی پر بیٹھ کر آپ کو اور ہمیں چڑھا رہے ہیں۔ ناظرین، ہم ہارے ہیں، عمران خان نہیں ہارا۔ عمران خان نے تاریخ رقم کر دی ہے، اور یہ جو لوگ جشن منا رہے ہیں ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ صحیح معنوں میں ان کا زوال آج سے شروع ہوتا ہے، اور عمران خان جس عروج پر پہنچے ہوئے ہیں ان کا عروج یہاں پر ختم نہیں ہوتا، یہاں سے تو مزید شروعات ہوتی ہیں۔ آج مسجد اقصی میں عمران خان کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ سعودی عرب کی مساجد میں خطبے کے دوران، جمعے کے خطبے کے دوران عمران خان کی بہادری کی مثالیں دی گئیں۔ ترکی میں عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ جس امریکہ نے، جس مغرب نے یہ سب کچھ کروایا ہے، اس مغرب میں ہزاروں لاکھوں عمران خان کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بہت ساری انفارمیشن دینی ہے، آپ کو ڈیٹیلز بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ آج صبح 10:30 بجے اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق آج ووٹنگ ہونی تھی جو نہیں ہو سکی۔ اسپیکر کو دھمکیاں دی گئی۔ 12 بجے عدالتوں کے دروازے کھل گئے۔ 5 جج صاحبان آ کر اپنی کرسیوں پر برجمان ہو گئے۔ اسمبلی کے باہر پرزنرز وینز کھڑی ہوئی تھیں، عدالتوں کے باہر بھی کھڑی ہوئی تھی۔ اسلام آباد میں غیر اعلانیہ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی۔ عدالت کے فیصلے کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی نے 12 بجے سے پہلے ووٹنگ کرانی تھی۔ وہ 15 منٹ پہلے ایوان میں آئے، ان کے ساتھ ڈپٹی اسپیکر بھی تھے، اور انہوں نے اپنا منصب چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ ان کے پاس خط تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ خط پڑھ لیا ہے اور اس کو پڑھنے کے بعد عدالتی فیصلے کی تکمیل کے لیے میں اپنے ملک سے غداری نہیں کر سکتا، لہٰذا میں اپنا منصب چھوڑتا ہوں۔ اسپیکر اسد کیسر اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے استعفیٰ دیا۔ انہوں نے خط کو ڈی کلاسیفائی کر دیا اور اسپیکر، چیف جسٹس اور چیئرمین سینٹ کو خط دکھانے کی اجازت کابینہ سے لے لی گئی۔ اسپیکر اپنی کرسی چھوڑ کر چلے گئے اور ایاز صادق آ کر اس کرسی پر برجمان ہو گئے۔ بڑی میٹھی میٹھی اور پیار محبت کی باتیں ہونے لگیں، ایک مسکراہٹ تھی، ایک خوشی تھی۔ ایاز صادق نے اسپیکر اسد کیسر کو خراج تحسین پیش کیا اور تحریک عدم اعتماد منظور کر لی۔ لیکن یاد رہے ناظرین، یہ بات تاریخ میں لکھی جائے گی کہ جب ملک کو امریکہ کے حوالے کیا جا رہا تھا اس وقت اسپیکر اسد کیسر نہیں تھے، اس وقت پی ٹی آئی کا ایک رکن بھی پارلیمان میں موجود نہیں تھا۔ عمران خان کو مکمل طور پر پابند کر دیا گیا تھا کہ وہ ادھر سے ادھر بھی نہ ہو سکے۔ رات 12 بجے سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے گیٹ کھل گئے اور 5 جج صاحبان تشریف لے آئے۔ مختلف خبریں آنے لگیں کہ عمران خان جنرل باجوہ کو سیک کرنے والے ہیں۔ عمران خان نے اس خبر کی تردید کی کہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والے۔ یہ خبریں بھی آتی رہیں کہ عمران خان کی گرفتاری ہونے والی ہے، بوٹوں کی آواز آ رہی ہے، مارشل لا لگنے والی ہے، عمران خان آئین توڑ رہے ہیں، کتنا غلط کام کر رہے ہیں، آرٹیکل 6 لگ جائے گا، پارٹی تحلیل ہو جائے گی۔ تمام مشینری بھی حاضر تھی لیکن ایسا موقع نہیں آیا۔ عمران خان آخری لمحات میں بھی بہت کچھ کر سکتے تھے، وہ چیف ایگزیکٹو تھے، وزیر اعظم پاکستان تھے، لیکن انہوں نے پاکستان کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے بڑے صبر اور اطمینان سے کام لیا، اور وہ ایسے پر اطمینان تھے، ایسے خوش تھے جیسے انہیں 2/3 اکثریت مل گئی ہو، جیسے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ عمران خان کی تو جیت ہوئی ہے۔ اینیویز، اس سب کے بعد فواد چودھری، شرین مزاری اور شبلی فراز وزیر اعظم ہاؤس پہنچے اور انہیں وہاں داخل ہونے سے روک دیا گیا، اور اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ عمران خان بھی وزیر اعظم ہاؤس چھوڑ کر بنی گالہ پہنچ چکے ہیں۔ ایئرپورٹس پر سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے تاکہ کوئی بھی ملک کو چھوڑ کر جا نہ سکے۔ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کا استعفیٰ بھی آ گیا ہے اور گورنر کے پی کے شاہ فرمان کا استعفیٰ بھی آ گیا ہے۔ روئٹرز کی خبر کے مطابق اس سب سے پہلے عمران خان اور جنرل باجوہ کی 35 منٹ کی ملاقات ہوئی، جس میں DGISI بھی موجود تھے، اور عمران خان کو بیہیو کا میسج دیا گیا۔ عمران خان نہ تو دھمکیوں سے ڈرنے والے ہیں، نہ تو جیل جانے سے ڈرتے ہیں، اور نہ ہی وہ موت سے ڈرتے ہیں، لیکن پاکستان کے ساتھ کچھ غلط ہو یہ وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اس سب پر پی ٹی آئی کا رد عمل آنا شروع ہو چکا ہے۔ لوگ افسردہ ہیں، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہے، کچھ تو گڑ گڑا کر رو رہے ہیں، اور انقلاب بھی آ سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کا اس سب پر رد عمل آنا شروع ہو چکا ہے۔ شہباز گل کا کہنا ہے کہ عمران خان کو باندھ کر اسے ہروایا گیا۔
فواد چودھری کا کہنا تھا کہ سیڈ ڈے فار پاکستان، ریٹرن آف لوٹرز، لٹیرے واپس آ گئے ہیں، اے گڈ مین سینٹ ہوم، ایک اچھے آدمی کو گھر بھیج دیا گیا۔ بلاول نے کہا سب کو پرانا پاکستان مبارک ہو۔ عمران خان وہ پہلے وزیر اعظم ہیں جن کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا، لیکن آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر سکا۔ ہٹانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، لیکن جس وجہ سے عمران خان کو ہٹایا گیا وہ وجہ شرمناک ہے۔ ہم دنیا کو منہ کیا دکھائیں گے کہ ہمارے وزیر اعظم کو اس لیے ہٹایا گیا کیونکہ وہ امریکہ کو پسند نہیں تھا، ہمارے وزیر اعظم کو اس وجہ سے ہٹایا گیا کیونکہ اس نے دنیا کو بتا دیا تھا کہ افغانستان میں امریکہ کی ہار کی وجہ امریکہ ہے، ہم نہیں ہیں۔ ہم نے تو امریکہ کی جنگ میں قربانیاں دی ہیں، اپنی معیشت کو تباہ کیا ہے، اپنے 80,000 لوگوں کی جانوں کا نذرانہ دیا ہے۔ اور یہ جو امریکہ کہتا ہے کہ ڈالرز دیے ہیں، 20 ارب ڈالرز ہمیں امداد میں ملے ہیں اور 200 ارب ڈالرز کا ہماری معیشت کو ٹیکہ لگا ہے۔ کون کرتا ہے کسی کے لیے اتنا؟ عمران خان نے دنیا کو سب بتا دیا۔ امریکہ نے جو اپنی ہار کا صحرا پاکستان کے سیاستدانوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے سر پر سجایا تھا، عمران خان نے اس ساری چیز کو ایکسپوز کر دیا۔ دنیا بھارت کو امن پسند کہتی تھی، پاکستان کو دہشت گرد کہتی تھی، آج دنیا بھارت کو انتہا پسند کہتی ہے، دہشت گرد کہتی ہے، پاکستان کو امن پسند کہتی ہے۔ اس وجہ سے عمران خان کو ہٹایا گیا۔ عمران خان کو اس وجہ سے ہٹایا گیا کہ سعودی عرب اور ایران کی جنگ ہونے والی تھی، عمران خان ان کو قریب لے کر آیا، ان کو ٹیبل پر بٹھایا۔ عمران خان عراق کی جنگ کے خلاف تھا، افغانستان کی جنگ کے خلاف تھا، اس وجہ سے عمران خان کو ہٹایا گیا۔ عمران خان OIC کو 57 اسلامی ممالک کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا، عمران خان کشمیریوں کا مقدمہ لڑ رہا تھا، عمران خان پاکستان میں ایسے پروجیکٹس لگا رہا تھا جس کے بارے میں پچھلے 75 سالوں میں نہیں سوچا گیا، جن کے ذریعے پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا تھا، بلکہ اپنے پاؤں پر نہیں، دنیا کا امیر ترین ملک بن سکتا تھا۔ اس لیے عمران خان کو ہٹایا گیا۔ اب یہ طاقتیں اتنی بیتاب کیوں تھی کہ کسی طریقے سے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا جائے؟ کیوں عمران خان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تھے؟ کیونکہ ایک بار یہ اقتدار میں آ جائیں، آپ دیکھیے گا IMF کتنا مہربان ہوتا ہے، آپ دیکھیے گا کہ اس 1-1.5 سال میں ملک میں کتنی خوشحالی لانے کی کوشش کی جائے گی تاکہ عوام اگلے 5 سال کے لیے بھی انہی لوگوں کو سلیکٹ کر لیں، اور پھر امریکہ کہے گا کہ اب آؤ، اتنا پیسہ جو لیا ہے یہ واپس کس نے کرنا ہے، اور پیسہ چاہیے تو اپنے ایٹمی اثاثے گروی رکھواؤ، اور یہ رکھوا دیں گے۔ انہوں نے کیا کچھ کیا ہوا ہے۔ پھر یہ EVM مشینوں کو ختم کریں گے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے، عوام عمران خان کو ووٹ دے گی، تو دھاندلی کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اوورسیز پاکستانیوں سے ووٹ کا حق چھینا جائے گا، نیب کو یا تو ختم کر دیا جائے گا یا نیب کو اپنے کنٹرول میں لا کر اپنے کیسز ختم کیے جائیں گے، الٹا عمران خان پر کیسز بنیں گے۔ میڈیا کو بھی پوری طرح سے قابو میں کیا جائے گا اور عوام کو یہ بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ عمران خان جو خط کر رہا ہے یہ سب جھوٹ ہے۔ اور سب سے بڑی بات، امریکہ جو G7 کنٹریز کے ساتھ مل کر CPEC کے مقابلے میں، BRI کے مقابلے میں ایک پروجیکٹ لے کر آیا ہے جس کا وہ پاکستان پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ تم اس کا حصہ بنو اور CPEC سے پیچھے ہٹ جاؤ، پاکستان کو اس کا بھی حصہ بنایا جائے گا اور امریکی فوج آ کر بلوچستان میں بیٹھے گی اور ہماری فوج کچھ نہیں کر سکے گی کیونکہ وہ اتنی کمزور ہو چکی ہوگی۔ کیونکہ آج عوام آپ کو فوج کے خلاف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ لوگ جو پچھلے 20 سالوں سے فوج کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں آج وہ فوج کے خلاف بول رہے ہیں، اور یہی امریکہ کا اصل پلان ہے۔ جب عوام فوج کے خلاف ہو جاتی ہے تو پھر فوج کمزور ہو جاتی ہے۔ عمران خان اتنے مطمئن کیوں تھے؟ کیونکہ ہی ہیز نتھنگ ٹو لوز۔ وہ ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ہی ہیز نتھنگ ٹو لوز۔ اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ جب ایک شخص کہتا ہے کہ میں اپنے اللہ سے کہوں گا کہ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے، تو کوشش اس نے کی ہے، وہ آخری دم تک لڑتا رہا اور اب بھی لڑتا رہے گا۔ پھر دوسرا اس کا یہ کہنا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور تیسری بات کہ آپ تب تک نہیں ہارتے جب تک آپ ہار مان نہیں لیتے۔ تو اس کے حساب سے تو گیم ختم ہی نہیں ہوئی، گیم جاری ہے۔ تو عمران خان کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور اس نے کچھ بھی نہیں کھویا۔ یہ وزارت عظمیٰ یہ عمران خان کا کیلیبر ہی نہیں ہے، یہ تو ایک وسیلہ تھا ان مقاصد کو حاصل کرنے کا جس کے لیے وہ جنگ لڑ رہا ہے۔ تو اس نے کچھ نہیں کھویا، ہم نے کھویا ہے، آپ نے کھویا ہے، امت مسلمہ نے کھویا ہے۔ اس نے ابھی حال ہی میں اسلامو فوبیا کے خلاف مقدمہ جیتا ہے، اس نے ابھی حال ہی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہوتی ہے وہ مقدمہ جیتا ہے۔ تو نقصان ہمیں ہوا ہے، امت مسلمہ کو ہوا ہے، صرف پاکستانیوں کو نہیں، امت مسلمہ کو ہوا ہے، چین کو ہوا ہے، روس کو ہوا ہے۔ اب خطرات یہ ہیں کہ عمران خان کے پاس امریکہ کے راز ہیں
اور امریکہ کے علاوہ بھی بہت سارے طاقتور لوگوں کے راز ہیں۔ جب تک وہ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بڑا ہونے کا ثبوت دیا، وہ ہر چیز جانتے تھے، آپ کو ابھی کچھ بھی نہیں پتا، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ اب وہ سڑکوں پر آ کر بڑا کچھ بتا سکتے ہیں۔ ہم نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ اپوزیشن جو خوشیاں منا رہی ہے وہ یہ نہیں جانتی کہ ان کا زوال شروع ہو چکا ہے، وہ ختم ہونے والے ہیں۔ لیکن ہرڈلز تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہوں گی، تو عمران خان کو روکنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، ان کی جان کو بھی خطرہ ہے یا ان کو جیل میں بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، پاکستان کی تاریخ کا آج ایک سیاہ ترین دن ہے۔ ہماری تاریخ میں لکھا جائے گا کہ امریکہ جیت گیا تھا، چور اور لٹیرے جیت گئے تھے۔ ہمیں بچپن میں جو کہانیاں سنائی جاتی تھی کہ اچھا کرو گے تو اس کا نتیجہ اچھا ہوگا اور برائی کرو گے تو نتیجہ برا ہوگا، لیکن ہم نے پریکٹیکلی پاکستان میں دیکھا ہے کہ جو جتنا بڑا چور ہوگا اسی کو کامیابی ملے گی، اور جو ایماندار ہوگا، دیانت دار ہوگا، جو اس ملک کو قوم کے لیے لڑے گا، اس کے راستے میں کانٹے بچھا دیے جائیں گے۔ نہ صرف طاقتور لوگ بچھائیں گے بلکہ یہ قوم بھی بچھائے گی، اور جو چور اور لٹیرے ہوں گے ان پر پھول برسائے گی۔ جاگی تو یہ قوم ابھی ہے، پچھلے 3 سال کیا کرتے رہے، لیکن ابھی بھی کچھ نہیں گیا۔ جب قومیں جاگ جاتی ہیں تو بڑے بڑے پلرز گر جایا کرتے ہیں۔ اور آخر میں ایک میسج عمران خان کے لیے کہ عمران خان صاحب، آپ جیسے لیجنڈز کو ہم ڈیزرو ہی نہیں کرتے، ہم چور اور ڈاکوؤں کو ہی ڈیزرو کرتے ہیں۔ لیکن آج پاکستان کا بچہ جو ذرا سا بھی ضمیر رکھتا ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ آپ ونر ہیں، آپ ہارے نہیں ہیں، ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔